نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح بیان کرتی ہے للہ اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے، اور وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس صورت کا مضمون اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ کی اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح سے کی گئی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لے آئے ہو، لما تقولون کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ ان آیات میں ان لوگوں پر تعجب اور شدید ناراضگی کا اظہار ہے جو وہ بات کرتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اس میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا، مومنوں میں سے کچھ لوگ جہاد فرض ہونے سے پہلے کہتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاں سب اعمال سے زیادہ محبوب عمل بتائے تو وہ ہم کریں کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمام عملوں میں محبوب ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے جہاد ہے۔ سب عملوں میں بڑا اچھا عمل یہ ہے، اللہ پر ایمان لانا جس میں کوئی شک نہ ہو، اور اس کی نافرمانی کرنے والوں سے جہاد ہے، جنہوں نے ایمان کی مخالفت کی اور اس کا اقرار نہیں کیا۔ پھر جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو مومنوں میں سے کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا اور اس کا حکم ان پر بڑا سخت گزرا کہ اب ہم دنیا چھوڑیں گے، اپنے گھر بار چھوڑیں گے اور باہر کافروں سے لڑنے جائیں گے تو وہاں مارے جائیں گے تو ہماری زندگی ختم، ایسی باتیں وہ پھر بندے کے ذہن میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے بھی مان لیا ہے، زبان سے بھی پڑھ لیا ہے، تو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ جب تم نے جہاد نہیں فرض تھا تو چاہتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے، اب جب نازل ہوا ہے تو تمہیں یہ مشکل لگ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان آیات سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد فرض ہونے سے پہلے اس کی تمنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ سب سے پیارا عمل کون سا ہے تو ہم وہ کریں گے، مگر جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اس سے گریز کیا۔ لما تقولون کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو، ایسے کاموں کا دعویٰ کرتے ہو جو کیے نہیں۔ مثلا کہ ہم نے جہاد کیا، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے جان نثار، آپ پہ جانیں قربان کرنے والے، اور کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر اپنا تن من دھن لٹا دینے والے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے ان میں اب کچھ کیا نہیں تو ایسے ہی خام خواہ چاہنا کہ میری تعریف ہو کہ ہم نے دشمن کا منہ موڑ دیا۔ کئی لوگ صرف ڈینگے مارنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ صرف منہ سے ہی اپنے آپ کو بڑا بنا کے تو ان کاموں کی شاباشی چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا۔ ہم نے جہاد کیا، ہم نے دشمن کا منہ موڑ دیا، ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ ان کی خواہش ان کارناموں پر اپنی تعریف کی ہوتی ہے جو انہوں نے نہیں کیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا،
کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پہ جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی سے کوئی ایسا وعدہ کرتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی سے کوئی بھی ایسا وعدہ کرتے ہیں جسے پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، لیکن اوپر سے خام خواہ اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے کوئی بندہ بات کرے، تو اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ آدمی جو عمل خود نہ کرتا ہو کسی دوسرے کو بھی اس کی دعوت نہ دے، حالانکہ یہاں اس کام کے وعدے یا دعوے پر سرزنش ہے جو انسان نہ کرتا ہو، یعنی ایسے کام کی دعوت پر سرزنش نہیں، فرائض پر عمل اور اس کی دعوت تو ہر ایک پر لازم ہے، جیسا کہ سورۃ عصر میں اللہ فرماتے ہیں، اور آپ ان دنوں میں سن رہے ہو کہ ذاکر نائک کو سنا ہوگا آپ نے کہ کیسے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہر بندہ 4 کام کرے کامیابی کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان 4 کام کرے، جیسا کہ سورۃ عصر میں اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، آگ میں جانے والے ہیں، مگر کون بچیں گے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، یقیناً یعنی دل سے مان کر یہ پڑھ لیں تو یقیناً ان کے لیے کامیابی ہے، وہ خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، نمبر 2 اچھے عمل کرتے ہیں۔ اچھے عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ ایک کام کو میں اچھا سمجھوں اور میں وہ کروں، مثلا کئی لوگوں کو یہ مطلب وہم ہوتا ہے یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے اچھے ہیں، کہ لوگ تو بہت برے ہیں تو ہم تو ان سے کہیں اچھے ہیں، وہ آپ صرف اپنے خیال میں ہو اچھے، اللہ کی نظر میں ہمیں اچھا ہونا ہے۔ اچھا وہ ہے جسے اللہ کہے کہ یہ اچھا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اچھا ہو، اچھے عمل وہ اچھے عمل ہیں۔ اور اب وہ کون سے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر، اسوہ بنا کر، کہ جیسے جیسے میرا نبی کر کے دکھائے لوگوں تم اس کے پیچھے چلتے جاؤ، یہ بڑے اچھے عمل ہیں، جو یہ کرے یقیناً وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ اور نمبر 3 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بات کی وصیت کرو۔ ہمیں عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے، یعنی ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ کسی کی بات میں اس میں ہم جائیں یا اس کو بتائیں یا اسے کچھ کہیں، جیسے خام خواہ لڑائی ہو جاتی ہے یہ وہ۔ آپ لڑائی نہ کرو، لڑو نہ، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرو کہ دوسروں کو بتاؤ یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اور اسی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگو اے میرے نبی محمد کے امتیوں، تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، بڑی اونچی شان ہے، تب جب تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرو۔ تم خیر امت ہو، سب امتوں میں سے بہترین امت۔ اب جو جس کو زیادہ اونچا مقام ملے اس کی ذمہ داری بھی بڑی نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ ایک ٹیچر کی ذمہ داری آپ دیکھو کہ سارے بچوں کو اس نے لے کے چلنا ہے، پھر اس کے بعد ایک میڈم کی ذمہ داری پرنسپل کی جو اوپر ہے، پورا اسکول اس کی ذمہ میں ہے۔ جتنا جس کا عہدہ مقام مرتبہ اونچا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ اللہ نے اے نبی محمد کا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں اگر سب سے بہتر بنایا ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم لوگوں کو حق بات کی وصیت کرو، انہیں بتاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اب بعض دفعہ انسان وہ بات کرتا ہے جس پہ خود عمل نہیں کرتا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بیان کیا ہے
کہ عمل نہ کرنے والوں پر سزا ہے۔ اب دعوت دینے پہ انہیں سزا نہیں ہے، یعنی وہ ایک حکم مان رہے ہیں، سزا کیوں ہوگی عمل نہ کرنے پر؟ جو ایک حکم نہیں ماننا، مطلب میں دوسروں کو بتا رہی ہوں اور خود عمل نہیں کروں گی، دوسروں کو بتانے کا تو ایک الگ حکم ہے نا، کہ بتاؤ، لوگوں کو حکم دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اس کام کے تو یقیناً نمبر ملیں گے، اس کے لیے تو اللہ خوش ہوں گے، لیکن ناراضگی کس پر ہوگی؟ جو نہیں کیا۔ تو فرمایا ضروری ہے کہ جو بندہ بات کہے اس پر عمل بھی کرے، لیکن اس وجہ سے لوگوں کو کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ میں خود تو عمل نہیں کرتی تو دوسروں کو کیا بتانا ہے۔ تم بتاتے رہو، دعوت دیتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر، جب انسان ایک بات کو اچھا کہتا ہے اور پھر اس کو اندر دل میں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے نا کہ میں خود تو یہ کرتی نہیں ہوں، ہے نا، تو پھر اس اچھے عمل کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دے دے کہ وہ لوگوں کو دعوت دینا ایک اچھا کام ہے، دعوت دیتے رہو۔ اگر دعوت دینے والا خود نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ اس دعوت دینے کے عمل کی وجہ سے اللہ اسے بھی اچھا عمل کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ ایک بات جو بار بار منہ سے نکلتی ہے یقیناً وہ اثر رکھتی ہے۔ جب وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی تو کہنے والے کے دل پہ بھی ضرور اللہ کے فضل سے اس کا اثر ہوگا، اللہ اسے بھی توفیق دے گا اور اس کی یہ کوتاہی دور کر دے گا کہ وہ خود عمل نہ کرے۔ ان اللہ یحب الذین، پہلے بھی بیان ہوا نا کہ یہ آیت جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لڑائی کرنے کے لیے۔ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑائی کرتے ہیں اس کی راہ میں، صف باندھ کر، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے گویا کہ وہ مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی بڑے جم کے اکٹھے کھڑے ہو کے مضبوطی کے ساتھ کافروں سے لڑائی کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس جگہ اس آیت کا آنا دلیل ہے کہ پہلی آیات کا تعلق قتال فی سبیل اللہ سے ہے۔ اس آیت سے قتال فی سبیل اللہ کرنے والوں کی فضیلت ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ پیچھے آپ نے سنا نا کہ پوچھا گیا کہ سب سے پیارا عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے، تو کیا فرمایا؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے خوبصورت، اچھا، محبوب، اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو یہ کام کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے افضل کون ہے، یعنی سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کس طرح کے سوال کرتے تھے، مطلب ان عمل میں اچھے کام کر کے اللہ کے ہاں اپنا مقام اونچا کرنے کی اتنی فکر رہتی تھی کہ وہ ہر وقت اسی ٹو میں لگے رہتے تھے، بھائی یہ تو چلو کر لیا، اب اور پوچھیں کہ اور ہم کیا کریں، یہ تو کر لیا، اب اور کیا کریں، کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں؟ تو فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر کون اے اللہ کے رسول؟ فرمایا، وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ آتا ہے نا حدیث میں، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق دے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، وقد اور تحقیق، تعلمون تم جانتے ہو،
انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیکم تم سب کی طرف. فلما زاغوا پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے بھی ان کا دل ٹیڑھا کر دیا. یعنی جو مان کے نہیں نہ مانتا، ایک ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہی بات، ٹھیک ہے اسے سمجھاؤ اسے سمجھانے کی کوشش کرو. ایک ہے اسے سمجھ آ گئی ہے لیکن پھر جان کے ہٹ درمی سے بات نہیں مانتا. تو ایسے لوگوں کو اللہ سزا پتہ کیا دیتے ہیں؟ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں کہ تم جب میری طرف آنا نہیں چاہتے تو مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے اب ٹیڑھے ہو تو پھر ٹیڑھے ہی رہو. اللہ میری توبہ استغفر اللہ. اللہ دلوں کی سختیوں سے ان کی ٹیڑھ سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت ہمیں دعا سکھائی ہے کہ فرمایا یوں دعا کیا کرو اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ. دل قلب، عربی میں قلب کہتے ہیں دل کو. قلب کا مطلب ہے پھرنے والا، الٹ پلٹ ہونے والا. کبھی دل کیسا ہوتا ہے بندے کا، کبھی کیسا، کبھی زیادہ مطلب بندہ ایمان کے قریب ہوتا ہے، کبھی ایمان سے دور مطلب اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے. جب انسان آپ دیکھو جب بھی آپ ایسی نیک محافل میں بیٹھتے ہو جہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے سنا جائے تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے نا. جی چاہتا ہے کہ ہم یہ ساری باتیں مانیں، لیکن جب ہم ان مجلسوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر دل کچھ اور ہو جاتا ہے کہ نہیں اب مطلب وہ بس مطلب ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف سننے کی حد تک ہے، ان پہ عمل نہیں ہو سکتا. ہمیں کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے. تو ایسی دلوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ آپ یوں مانگا کرو اللہ سے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما دے، اپنے دین پہ ثابت رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ثبت قلوبنا علی اطاعتک. ہمیں ہمارے دلوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور دین اسلام پر ہی اس کو چلا کہ اسی پہ ہمیں چلتے چلتے ہمارا خاتمہ ہو جائے. کیونکہ اللہ خود چاہتے ہیں، خود آپ اللہ نے یہ فرمایا ہے. آپ پڑھو چوتھے پارے کے شروع میں بالکل اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. کتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ تمہیں موت آئے مگر اسلام کی حالت میں. اب دل پھرتے رہتے ہیں اور انسان پر مختلف حالتیں آتی ہیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام پہ ثابت رکھ، دین پہ جما دے اور موت آئے تو اسلام پہ آئے. کیونکہ موت کا کیا پتہ ہے کب کس کو کہاں آ جانی ہے، کوئی ہے پتہ. تو مطلب کیا کہ ہر وقت ہم مسلمان بن کے رہیں. اب ہم پتہ ہی ہے ہمیں ہماری کیا حالت ہے. ہم کتنے کو اچھے مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ مسلمان بن جاؤ، صحیح مسلمان بن جاؤ، تو ہمیں برا لگتا ہے کہ پہلے ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں. آپ غور کرو کہ اچھا مسلمان بننا کتنا ضروری ہے کامیابی کے لیے. ابراہیم نبی اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے، خلیل اللہ کا لقب انہیں دیا ہے. اللہ کے وہ دوست ہیں، جد الانبیاء، سارے نبیوں کے دادا. اور کتنے وہ مسلمان تھے کہ کبھی اللہ کی مطلب نافرمانی کرنی تو دور کی بات ہے، ہر وقت وہ اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار رہتے تھے. اور کتنے ہم نے ان کے لیے پڑھا کہ ان کو کتنے سخت مشکل امتحانات سے گزارا گیا. ہر مشکل امتحان میں وہ پاس ہوئے. اللہ نے خود فرمایا، ان کی تعریف کی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا، ابراہیم پورے نکلے اور اس میں ثابت قدم نکلے. سبحان اللہ. آپ دیکھو اولاد کا نہ ہونا کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی انسان کیا کیا گناہ کے کام نہیں کرتا. ابراہیم 80 سال تک یا اس سے بھی زیادہ کیسے صبر کا پیکر بنے رہے. پھر اس کے بعد
بچہ ابھی چھوٹا ہے، اللہ کہتے اسے دور چھوڑ آئے اللہ کی رضا کی خاطر. ابھی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اسے ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یعنی ہر معاملے میں وہ کتنے پرفیکٹ نکلے، کتنے کامیاب نکلے کہ اللہ خود ان کی تعریف کرتے ہیں. اور اسی کے آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم سے کہا اسلم. وہ کتنے اچھے مسلمان ہیں. ہاں، ساری دنیا کے لیے اللہ نے ابراہیم کو نمونہ بنا دیا ہے. لوگوں اگر ایمان لانا ہے تو ابراہیم جیسا لے کے آؤ، ویسے مومن مسلم بنو. پھر بھی اللہ ابراہیم سے کہتے ہیں اسلم، مسلمان بن جائے ابراہیم. کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین. میں یہ پہلے سپارے میں ایسا وہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا مسلمان ہوں. یعنی انہوں نے غصہ نہیں کیا کہ پہلے میں تھوڑی دیر ہی اللہ باتیں مان رہا ہوں، اب آپ مجھے اور کہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ. ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ صحیح مسلمان بن جاؤ. اللہ ہمیں اچھے مسلمان بننے کی توفیق دے، ویسے جیسے اللہ خود چاہتے ہیں کہ ہم بن جائیں. نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورت باتیں سکھائی ہیں. ہم شیشہ دیکھ کے اپنے لیے کیا پڑھیں؟ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ یوں بولا کرو شیشہ دیکھ کے کہ اے اللہ، جیسے تو نے میری خوبصورت صورت بنائی ہے ایسے میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے. مجھے جو سمجھ آتی ہے نا کہ صورت میری تو نے اپنی مرضی سے بنائی نا. اللہ کہتا ہے میں جس صورت میں چاہتا ہوں کسی کو جوڑ دیتا ہوں. ہاں، ناک نانی جیسا، آنکھیں دادی جیسی، کوئی کسی جیسے ہونٹ، کوئی پچھلے نانکیوں دادکیوں میں کوئی کسی جیسا قد کسی پہ چلا گیا، رنگ کسی پہ چلا گیا. فمن شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا ہے وہ جوڑ دیتا ہے. یعنی جو ہماری یہ صورت ہے اس کی چاہت کے مطابق ہے، اسے یہ پسند ہے، اس میں اس نے ہمیں بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ ہماری سیرت بھی، ہمارا کردار، ہمارا عمل بھی ویسا بنا دے جو تجھے پسند ہو. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، ہر وقت اللہ سے تعلق جوڑنے کی اور ہر وقت اللہ سے دعا کرنے کی. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. اب آگے موسیٰ نبی کی بات اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میں موسیٰ واقعی اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں. تو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، لیکن جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ ٹیڑھ سے بچائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اللہ پھر اسے دیتا ہی نہیں. کہ جب تجھے میری نہیں چاہت، میری تمنا تجھے نہیں ہے تو پھر میں تیری تمنا کیوں کروں. قتال فی سبیل اللہ کی فضیلت کے ذکر اور اس سے گریز پر ملامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ذکر فرمایا، جس میں انہوں نے اس کی یعنی ان لوگوں کی اظہار ثانی کا شکوہ اور اس پر ملامت کی جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روا رکھی کہ جب وہ انہیں اپنے لیے اللہ کا دشمن، اللہ کا رسول جانتے اور مانتے تھے تو ان پر لازم تھا کہ وہ ان کی تکریم کرتے، ان کی اطاعت کرتے اور ان کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام سے جہاد کرتے. مگر انہوں نے ان کے ساتھ عام رویے میں، ان کے احکام کی تعمیل میں اور جہاد کے لیے نکلنے کے معاملے میں غرض ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی. یہاں جس ایذا کی طرف اشارہ ہے نا، جس کی وجہ سے انہیں موسیٰ علیہ السلام سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم الفاسقین کا لقب ملا، وہ کیا ہے؟ جہاد کے لیے نکلنے سے صاف انکار ہے. آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے پیچھے سنا ہے 6 پارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے لڑائی کریں کافروں سے، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جاؤ، جا کے آپ ان سے لڑائی کرو، وہ بڑی سخت قوم ہے، جب آپ انہیں وہاں سے بھگا دو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. یعنی اتنی دلیر نافرمانی پہ، اتنی نافرمانی کو جرأت سے کرنے والی قوم کہ نبی موجود ہے، نبی کی وجہ سے ان پر اللہ کے انعام ہو رہے ہیں، اللہ کے کرم ہو رہے ہیں. آپ نے سنا کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بار بار
فرعونیوں کو سزا مل رہی تھی اور یہ بنی اسرائیل اس سزا سے ان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ لیکن جب موسیٰ نبی انہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ہی جواب دے دیتے ہیں، ان کا آگے سے جواب تیار ہوتا ہے۔ اب جہاد کے لیے جب موسیٰ نے انہیں کہا تو کہنے لگے تو اور تیرا رب جاؤ اور ان سے لڑائی کرو، اور جب وہ جگہ خالی ہو جائے گی نا، وہ کافر وہاں سے بھاگ جائیں گے، دشمن وہاں سے بھاگ جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اتنے اچھے ساتھی دیے کہ اللہ کے رسول انہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے ایسے کہا، اپنے نبی کو اتنی اذیت دی، نقصان مطلب اذیت دینے کی وجہ سے، ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انہیں کیا لقب ملا؟ قوم الفاسقین، فاسق قوم، ایسی قوم گناہگار جو سیدھے راہ کی طرف نہیں آنا چاہتی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ بھی ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے، جبکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے جب رسول اللہ نے کہا تب وہ تلواریں لے کے بھاگ کھڑے ہوئے اپنے نبی کے اشاروں پر۔ آپ کو پتہ ہے غسیل الملائکہ اس صحابی کا، جن کی شادی کی پہلی رات تھی، تو جب اعلان جنگ سنا تو فوراً سے دوڑ کھڑے ہوئے اور وہاں لڑتے لڑتے جام شہادت پی لیا، تو فرمایا اسے فرشتوں نے غسل دیا ہے، غسیل الملائکہ کے لقب سے وہ نوازے گئے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بڑی تکلیفیں دی، جو اب گائے کے واقعے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا گائے ذبح کرو، تو بار بار آ کے سوال کرتے ہیں وہ کیسی ہو، وہ کیسی ہو، وہ کیسی ہو، رنگ بتایا تو وہ کیسی ہو، تو اب بار بار نبی انہیں بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ پہلی بات سن کے ہی کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے تو کام ہو جانا تھا۔ مطلب نبی کو تکلیف دینے والے لوگ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تکلیفوں میں ایک تکلیف اور بھی ہے جو یہاں سورۃ احزاب میں بیان کی گئی ہے، کہ جب وہ لوگ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اذیتیں دیتے، کہنے لگے یہ جو اتنے پردے میں رہتے ہیں نا، لگتا ہے ان کا جسم داغدار ہے یا دھبوں والا ہے، تو اس لیے یہ بڑا مطلب اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، کپڑوں میں رکھتے ہیں۔ ضروری ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے، اپنا سطر کسی کے سامنے نہ کھولے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ عموماً کئی گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ مطلب سب ایک جیسے ہی ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بھی کھول دیتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے قمیض اتار کے پہننا بھی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پردہ کرنا چاہیے مردوں کو مردوں سے بھی اور عورتوں کو عورتوں سے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ایسا کرتے تو ان کے لوگوں نے انہیں تکلیف دینا شروع کر دی، ایذا پہنچائی، انہیں باتیں کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا جسم اتنا سخت اس لیے چھپاتے ہیں کہ ضرور ان کے اندر کوئی عیب ہے یا برس ہے یا ان میں کوئی بیماری ہے، تو اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ان چیزوں سے پاک ہونا ظاہر ہو جو وہ ان کے متعلق کہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اکیلے جب تھے تو ایک پتھر پہ انہوں نے اپنے کپڑے رکھ کے نہانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ پتھر وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے مطلب لاٹھی لے کے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس کے پاس جا پہنچا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حال میں دیکھ لیا، اور انہوں نے دیکھا، مطلب وہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے نا کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے جو اپنا جسم کبھی کسی کے سامنے کھولتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ عموماً ہمارے اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ہمارے معاشرے میں دیکھ لو سر عام یہ جو کھیلیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی مطلب نہیں ہے کہ پردے کا خیال رکھا جائے یا سطر کا خیال رکھا جائے، حالانکہ مرد کا سطر بھی ہے کہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک نا اس کا حصہ بھی کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے، کہ اتنا کپڑا اس کو پہن کے اگر وہ کسی کے، یہ ضروری ہے سطر، یعنی اس کو یہ چھپانے لائق چیز ہے، اور عورت کا پورا جسم ہی سطر ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ اب انہوں نے دیکھا
کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں سب سے خوبصورت اور ان عیبوں سے بالکل بری ہیں جو وہ کہتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے۔ انہوں نے موسیٰ نبی کو تکلیف دی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ زاغا یزیغ زیغن ٹیڑھا ہونا، ازاغا باب فعال سے ہے ٹیڑھا کر دیا، یعنی جب وہ اطاعت کی بجائے ہر کام میں ٹیڑھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی راہ پہ ڈال دیا، کیونکہ وہ ٹیڑھی راہ پہ چلنے والوں کو زبردستی سیدھی راہ پہ نہیں چلاتا، کیونکہ اس سے آزمائش کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اگر زبردستی اللہ نے لوگوں کو منوانا ہو تو سارے مسلمان نہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، مسلمان ہے، ایک بندہ ہی کیوں نافرمان ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے تھوڑی سی نا، اسی ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھا کے اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اللہ میں ہدایت دے۔ مقصد آزمائش کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ زبردستی نہیں کرتے اور لوگوں کو ٹیڑھا جانے والوں کو خواہ مخواہ کھینچ کے سیدھا نہیں لے کے آتے۔ ہاں جو سیدھا آنا چاہے، میں حیران ہوتی ہوں وہ کسی کی گود میں پلے، وہ کفر کی گود میں بھی پلے تو اللہ اسے روشنی میں لے آتا ہے۔ جب کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، اللہ ہمیں بھی سیدھے راہ پہ چلنے والا بنائے۔ آپ دیکھو ہدایت اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہدایت مانگنے کی دعا ہمیں اس صورت میں سکھائی جو ایسا انمول تحفہ اللہ نے دیا جس کی مثل تورات، انجیل، زبور اور پورے قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ اس میں ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر دفعہ یہ پڑھنے کو اللہ نے کہا ہے کہ آپ پڑھو، اس کے بنا نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کو پڑھو اور کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، کیونکہ سیدھا راستہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں کہیں جانا ہو، ہم سیدھی سڑک پہ ہی نہ ہو، غلط راہ پہ چلیں تو ہمارا ٹائم کتنا ویسٹ ہو جاتا ہے، پھر واپس آؤ اور پھر پلٹو اور پھر جاؤ۔ تو اللہ سیدھا راستہ دے دے۔ ہم سب مسافر ہیں لوگوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا گھر ہے، تماشا نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ ہم میں ہر کوئی کچھ دن کا یہاں مہمان ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ دیکھو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے اپنے پیارے کتنے چلے گئے، اور بس ہم سب یہ ٹائم ہمیں ملا تھا بنانے کے لیے، ہم گزار کے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بنانے کی توفیق دے، اس میں نیکیاں کرنے کی اور اس میں کمائی کرنے کی توفیق دے۔ کوئی دیہات سے شہر میں آئے کمائی کے لیے اور یہاں پہ آ کے بس کھیل تماشے دیکھ دو کہ چلا جائے تو اسے کوئی بھی عقل مند کہے گا کہ کتنا بے وقوف ہے، اتنا وقت وہاں برباد کر آیا کھیل تماشے دیکھ دو کے۔ تو انسان یہاں میں کہتی ہوں کوئی سال ضائع کرے، کوئی 2 سال ضائع کرے، کوئی 5 سال ضائع کرے، یہاں تو پھر موقع ہے دوبارہ کما لینے کا۔ لیکن جو یہ دنیا کا مسافر اگر خالی چلا گیا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ 5ویں سپارے سورۃ النساء میں فرماتے ہیں نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جو جدھر جانا چاہتا ہے نا، اللہ اسے اسی راہ پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ ہر دل کے اندر کھٹکا ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے جاننا چاہیے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ہر ایک کو اللہ بتا ضرور دیتا ہے جب وہ جاننا چاہے، لیکن جان کے بھی انجان بنے تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں چل ٹھیک ہے، جدھر کو جانا ہے نا ادھر کو چلتا جا، اور اینڈ جب اپنی مرضی سے چلو گے نا تو یہ راستہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کیسیاں لینے والے نہیں، ایسے بس مزے سے بیٹھے تو نیچے ٹھا گروا۔ لیکن جنت کو جانا ہے تو پھر آنکھیں کھول کے سوچ کے سمجھ کے اپنے آپ کو باشعور بنا کے سستیوں سے بچا کے اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے ہوشیار کر کے جانا ہے۔ جنت کو جانے والا راستہ ایسے ہے، بالکل سیدھا ایک تنے پہ چڑھنے کی طرح۔ اس پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے نا اوپر ہے، تو ایسے گرنا کتنا ایزی ہے۔
جہنم کو جانے کا راستہ ایسا ہے۔ تو اب ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ مجھے کوشش کرنی ہے کہ ہم اچھی راہ پہ چلیں، کہ دل ٹیڑھے نہ ہوں۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو ایمان اسلام پہ ثابت قدم رکھنا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں عیسیٰ تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی، میں سچا کہتا ہوں اس بات کو جو میرے سے پہلے ہے۔ یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ بس میں ہی صحیح ہوں تو باقی جو پہلے ساری باتیں غلط ہیں، نہیں، میں پہلی ساری باتوں کو سچا کہتا ہوں کہ میرے سے پہلے جتنے رسول آئے وہ حق تھے، وہ سچ تھے، تورات آئی اور اس سے پہلے زبور، یا مطلب جو بھی پہلے اللہ نے حکم احکام نازل کیے وہ سچے ہیں۔ میں سچا کہتا ہوں، مصدقاً تصدیق کرتا ہوں، سچ کہتا ہوں، لما بین یدیہ، اس کو جو میرے آگے ہے، من التوراتی، تورات میں سے، ومبشراً، پہلوں کو میں سچا کہتا ہوں، اور میرے بعد ایک آئے گا رسول، ایک ہی آئے گا میرے بعد، میرے پہلے تو سارے آ گئے۔ عیسیٰ نبی لاسٹ میں آنے والے دوسرے رسول ہیں، اور بالکل اینڈ میں آنے والے ہمارے پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی خوشخبری، جن کے بارے میں ساری کتابوں میں اللہ نے کہا، اور عیسیٰ نے بھی کہا، وَمُبَشِّرًا، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں، بے رسول، ایک رسول کی، یأتی، وہ آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام نامی احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو تو ضرور ان پہ درود پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کے اسم مبارک احمد کی وضاحت کے ساتھ آپ کی آمد کی خوشخبری دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں۔ محمد کا مطلب تعریف کیا گیا، جس کی سب تعریف کریں، اپنے کریں، بیگانے کریں، ماننے والے کریں، نہ ماننے والے کریں۔ محمد، محمد تو پہلے زمین آسماں وچ، محمد نام نہیں سی کسے بھی مقام وچ، محمد تو پہلے زمین آسماں وچ، محمد نام نہیں سی کسے بھی مقام وچ، محمد دے آن تو پہلے کئی دفعہ ستیاں ہویاں خواب دے اندر بی بی آمنہ نو اے پڑھایا گیا سی، قدرت والوں اے سکھایا گیا سی، اے بی بی آمنہ تیرے بیٹے جیسا کروڑی نہ لکھی، تو اس دا نام محمد ہی رکھے، محمد جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ اور احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خوشخبری کس نام کے ساتھ دی؟ احمد کے ساتھ۔ احمد بہت تعریف کرنے والا، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی اللہ کی سب سے زیادہ کوئی تعریف کرنے والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ احمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، ماہی کا مطلب مٹانے والا، کہ میرے ساتھ اللہ کفر کو مٹا دے گا۔ وہیں سحر ہوئی، وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں پہ نظر پڑی، اور وہاں ہے رات آج تک، جہاں نہیں قدم پڑا یا جہاں آپ کی نظر نہیں گئی وہاں آج بھی اندھیرا ہے، اور جدھر جدھر میرے نبی کی نظر پڑی، ان کا قدم پڑا، ان کے ماننے والے جاتے گئے، ہر سو دنیا میں اجالا پھیلتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوبصورت روشنیوں والا دین لے کے آئے، جو مرنے کے بعد قبر بھی روشن دے گا، اور جنت روشنیوں کی جگہ ملے گی، اللہ نصیب فرمائے۔ اور جو اس سے اندھیرے میں رہا، اس کی دنیا بھی اندھیر، ساری عمر پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کہتے ہیں، سنا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں
بس سنی سنائی باتوں پہ ٹامک ٹوئیاں، خیال، گمان، ہاں صرف محض وہم و گمان کی بنیاد پہ ہی زندگی گزر گئی، اور مرنے کے بعد پھر اندھیرا اور گھوپ اندھیرا اور دوزخ اندھیروں کی جگہ۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں تیسرے سپارے میں، اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور جو اس کے دوست نہیں ہیں وہ کدھر کو جا رہے ہیں؟ وہ روشنی سے نکل کے ظلمات اندھیروں میں جا رہے ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ مبشرن، عیسیٰ بشارت لے کے آئے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، اور میں حاشر ہوں۔ ماحی کا مطلب کفر مٹانے والا، میرے ساتھ اللہ کفر کو مٹائے گا، اور حاشر کا مطلب اکٹھا کرنے والا، کہ لوگوں کو میرے پیچھے جمع کرے گا اللہ۔ سارے لوگ نبی کے قدموں پہ اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی محمد کی قبر شق ہوگی، وہ وہاں سے نکلیں گے، پھر ابو بکر، پھر عمر، اور پھر جنت البقیع والے، اور اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ اٹھیں گے قبروں سے، اور نبی محمد کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، ساری دنیا اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ میں عاقب ہوں، عاقب سب نبیوں کے بعد آنے والا، کہ میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں آئے گا۔ نبوت بند ہے، نبوت دا لانا نہیں، کوئی نواں نبی جگ تے آنا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پس جب عیسیٰ نبی یہ صاف واضح نشانیاں لے کر ان لوگوں کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، کھلا جادو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد مسیح ہیں، کیونکہ آیت کے شروع میں ان کے خطاب کا ذکر ہے، مگر راجح بات یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی جب وہ احمد جس کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، تو اسے پہچاننے کے باوجود کھلا جادو کہہ کر جھٹلا دیا، جیسے سورۃ بقرہ میں ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب میرا نبی ان کے پاس آ گیا ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ان کی تعریف پچھلی کتابوں میں بیان کی گئی تھی۔ اب عالم لوگ تو جانتے تھے نا، علماء نے تو پڑھا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خوبیاں، اب نبی محمد کو جو بھی کوئی علم والا پڑھتا تھا وہ پہچان لیتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ کیسے پہچانتے تھے؟ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لے۔ انہوں نے پہچان کے کفر کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں لعنت ہو کافروں پہ جنہوں نے میرے نبی کو پہچان کے انکار کر دیا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو، ان کے معجزات کو جادو کہہ کے ٹھکرا دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، یعنی اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس کی وضاحت یہ اگلی آیت بھی کر رہی ہے کہ فرمایا کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ یعنی ایک بات اللہ نے نہیں کی اور کہے اللہ نے ایسے کہا ہے، وہ بندہ بڑا ظالم ہے، اور وہ بھی بڑا ظالم ہے جو سچی بات کو جھوٹا کہہ کے مطلب ٹھکرا دے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ انہیں وہ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ یدعا بلایا جا رہا ہے إِلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی طرف، ہدایت کی طرف۔ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اسلام میں داخل ہونے کی اور اللہ کا فرما بردار بن جانے کی دعوت دی جا رہی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ اللہ پر جھوٹ یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کو، جس کی بشارت اس سے پہلے اس کے نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے چکے تھے، انہوں نے جادوگر اور اس کی لائی ہوئی بینات کو جادو کہہ دیا،
یعنی دیدہ و دانستہ جھوٹ بولنے والے ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، اطفا یطفئ بجھانا، پھونک مار کے بجھا دینا، کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، یعنی باتیں کر کر کے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ هو الذی، وہ اللہ کون ہے؟ یعنی دین اسلام کو یہ لوگ بجھانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ کافروں نے بڑی چالیں کی، آپ بہت کچھ پڑھتے ہو، بڑی مطلب چیزیں دیکھتے ہو، سنتے ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھا کرو، دن میں چلو 15 منٹ 10 منٹ اپنے ہر گھر میں ہونی چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل کتاب، جس میں ہم پڑھیں، کیونکہ جس کو ہم دیکھیں، جس کے بارے میں سنیں، اس سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونا ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کو بندہ سنے، جسے دیکھے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اپنے، بس اردو تو تقریباً ہر کوئی جس نے 5-10 جماعتیں بھی پڑھی ہوں نا، 5-6 بھی پڑھی ہوں، تو اسے بھی اردو پڑھنا آ جاتی ہے۔ تو بڑی آسان زبانوں میں اب مطلب سیرت کی کتابیں ہیں، بندہ ایک کتاب خرید کے اپنے گھر میں رکھ لے، روز رات کو سونے سے 5-10 منٹ پہلے اس کتاب کا مطالعہ کرے، 2-4 پیج پڑھو۔ جب بندہ پڑھنے لگتا ہے نا، پھر محبت سے، جیسے ہمیں جو پسندیدہ کوئی ڈرامہ وغیرہ یا کوئی پسندیدہ چیز ہماری موبائل پہ آئے تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں نا، پھر ہمیں نیند کی اور ٹائم کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، کتنی دیر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب کسی سے بندہ محبت کرتا ہے، پھر اس کی بات کو پڑھنے کے لیے کتنے پیجز بھی گزر جائیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر جتنا زیادہ جس کے بارے میں جانو گے، پھر محبت ابھرے گی، جاگے گی، پھر جی چاہے گا کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ وہ واقعی عالی شان اور بلند مقام والے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں اپنے نبی محمد کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے۔ لوگوں مان جاؤ، یہ تھوڑی سی زندگی، اب ہمیں نہیں پتہ ہم میں سے کس کی کب ختم ہو جانی ہے۔ تو جب تک ہے اسے غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، یہاں آنا نہ ہوگا بار بار۔ لیکن ایک وقت ضرور آئے گا اس دنیا میں کہ پوری دنیا پہ اسلام کا راج ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ هو الذی، وہ اللہ جو یہ نور نہیں نہ بجھنے دے رہا ان کے منہوں سے، ان کی پھونکوں سے، ان کی حرکتوں سے، ان کی کرتوتوں سے اور ان کے حملوں سے، ان کے اٹیک سے۔ اب آپ نے دیکھا، آپ پڑھو تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے کافر سازشیں کرتے تھے، بس آج ہم اس طرح حملہ کریں گے تو محمد مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ اسلام بھی مٹ جائے گا۔ پر مٹا سکے؟ نہیں نہ مٹا سکے، اور مٹا بھی نہیں سکیں گے، اور یہ پھیلے گا قیامت۔ اب عیسیٰ نبی آئیں گے تو پوری دنیا پہ صرف اسلام کا راج ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ هو الذی، وہ اللہ جس نے ارسل بھیجا ہے رسولہ، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدیٰ، ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، ودین الحق کی، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ، یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم مسلمان کمزور ہیں، ہمارا علم کمزور ہے، ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، ہمیں دنیا سے محبت ہے، دین کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور ہمیں لگتا ہے بھائی دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، دین بڑی مشکل چیز ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، بس ٹھیک ہے چلو جدھر کی ہوا ہو، ہر کوئی ادھر کوئی چلنا پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اللہ نے اب رسول بھیجا ہدایت دے کر، سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے، سارے دینوں پہ چھا جائے، سارے دین اس کے نیچے دب کے رہے، کوئی اپنا آپ نہ منوائے اس سے اوپر ہو گئے، سب کو اس کے نیچے ہونا ہے۔
ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے، پر ہوگا ایسا ضرور۔ یہ آیت 3 جگہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے کہ ایسا لوگوں ضرور ہونا ہے۔ جس اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے وہ اس دین کو پوری دنیا پہ غالب کرے گا۔ ایک دفعہ تو تب ہوا جب نبی کا دور تھا، اس کے بعد صحابہ نے، آپ کو پتہ، جدھر بھی گئے اسلام کے جھنڈے گاڑتے گئے۔ 6-7 صدیوں تک مسلمانوں کا عروج رہا ہے، لیکن جب مسلمان دنیا داری میں پڑ گئے، دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو اسے پڑھے گا، اسے پکڑے گا، اسے عزت ملے گی، جو اسے چھوڑ دے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ ہم آج اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو قرآن کو چھوڑنے کی سزا ہے یہ۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی قدر جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہماری کھوئی عزت بحال ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنو، کتنے خوبصورت انداز سے اللہ اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، الا تجارت، ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ بولو کون نہیں چاہتا کہ میں نفع مند تجارت کروں، میں جو بھی سودا کروں وہ بڑا سود مند ہو، فائدے والا ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا، کوئی گھاٹا پسند نہیں کرتا، پر ہم قرآن کو چھوڑ کے گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے سارے کام کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، باقی سارے کام ہم نا، بچپن میں میرے ماموں ہم پہ بڑی سختی کرتے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، تو کہنا میں تو یہ کام کر رہی ہوں وہ کام کر رہی ہوں۔ انہوں نے ہمیں، ان کی بات اب مجھے بڑی یاد آتی ہے اور اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے کہنا اچھا نماز پڑھنا اور قرآن کو ٹائم دینا تیری نظر میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مطلب سب سے بڑا تو یہی کام ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کیسے کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، یہ پڑھ کے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کو چھوڑ کے باقی سارے کاموں کا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سارے کام، کھانا پکانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، سلائی کرنا، لے کے آنا، سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ایک نئی ٹائم تو اسی کے لیے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں کہ جس سے تمہیں دردناک عذاب سے چھٹی مل جائے گی۔ یہ اس تجارت کی تفسیر ہے، یعنی وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم جہاد کرنے لگو اللہ کی راہ میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے لوگو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہارے پاس علم ہو تو نا، اللہ علم دے دے۔ اللہ نے ہمیں خود ہی بتایا، یوں مانگا کرو صبح کے وقت، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ علم دے دے، علم نافعا، فائدے والا علم۔ دنیا میں علم تو بڑے ہیں، پر کون سا علم؟ علم نافعا وعملا متقبلا، کرنے کو کام بھی بڑے ہیں، پر وہ عمل کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق دینا۔ اللہ جہاد، اب جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، یہ ایک بڑا عمل ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، سب سے بڑا محبوب عمل اللہ کے ہاں، اور مجاہد سب سے محبوب ہے اللہ کو۔ لیکن اس کے علاوہ یعنی یہ بھی جہاد ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوشش کرے گناہوں سے روک کے اور نیکی کی طرف آنا۔ یہ بھی آسانی سے تو نہیں کام ہوتا نا، اس کے لیے محنت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب پچھلی دفعہ میں ذکر کی بات کی تھی
ذکر کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ مطلب ابھی ہم نے ذکر شروع کیا، پڑھنا شروع کیا کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو تھوڑی دیر میں ہمارے ذہن کدھر اور چلا جائے گا، ہم کچھ اور سوچنے لگے گا۔ تو مطلب ہمیں اس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنا ہے، میں اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر دوبارہ اپنے آپ کو اس طرف لے کے آؤ۔ اتنی کوشش کرو کہ پھر اگر بھٹکا بھی دیے جاؤ تو زبان پہ ذکر جاری ہی رہے، سو بھی جاؤ تو زبان پہ جاری رہے، آنکھ کھلے تو پھر زبان پہ آئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یعنی سوئیں تو بھی اللہ کا نام زبان پہ ہو، اٹھیں تو بھی اس کی تسبیح زبان سے چلے۔ یعنی اتنا یہ کرنے کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے، جد و جہد کرنا، جہاد کرنا، اور یہ بھی جہاد ہے یعنی ان باتوں پہ عمل کرنا۔ اب نماز پڑھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو مطلب تھوڑی کوشش محنت کرنی پڑتی کہ نہیں، میں اللہ کی بات ماننی ہے، میں اللہ کی طرف آنا ہے، میرا اللہ اس نے مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، تو میں کیوں نہ جاؤں، میں آؤں، اللہ کے پاس آؤں، اللہ کے سامنے آؤں۔ یعنی یہ سارے کام ہمیں ایک کوشش۔ اب آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہو اپنے گھروں سے کام چھوڑ کے، تو یقیناً ایک کوشش کے ساتھ آئے ہو نا۔ اللہ آنا جانا قبول فرمائے۔ یغفر لکم، جب تم ایسے جہاد کرو گے نا، کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ مال کے ساتھ بھی کرنا ہے اور اپنی جان کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اپنی جان کو اللہ کی فرما برداری میں کھپا دو، اپنے مال اللہ کی راہ میں لٹا دو، ایسا جہاد۔ ہم سمجھتے ہیں مال جتنا میرے پاس آ گیا وہ سارا میرا ہی ہے، میں اپنے جیسے مرضی للے تللوں میں اڑا دوں، تو یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری۔ لوگوں، اللہ نے پوچھنا ہے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ غلط جگہوں پہ خرچ کرو گے تو یقیناً یہ خرچ کرنا وبال جان بن جائے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں لوگ کمائی دا کنے واسطے جے ہوں مطلب نافرمانیاں چڑھائیے نہ، پتہ کس طرح لگے کہ ساڈے کول اتنا پیسہ ہوئے کہ اسی نافرمانیاں نہ کریے تے اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ گاجے واجے، یہ ٹول ٹمکے، یہ سب شیطانی کام ہیں، یہ اللہ کی رضا کے نہیں ہیں۔ میرے نبی تو بانسری کی ایک آواز سن کے کان بند کر لیتے تھے، اور ہم اپنا قیمتی پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی خوشیوں کے موقعوں پہ، اپنی غمیوں کے موقعوں پہ، یعنی مطلب ہر کام میں ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ ضروری نہیں ہے جاننا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے نمونے پہ، طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا کرو گے، مال اور جان سے جہاد کرو گے، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آئیں، پلٹیں، میں انہیں معاف کر دوں۔ جب شیطان مطلب پہلے ہی وہ مقابلے میں آ گیا نا، پہلے دن سے ہی آپ کو پتہ ہے شیطان اور آدم کی دشمنی بن گئی، کہ آدم کی وجہ سے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں آدم کی وجہ سے جنت سے نکل رہا ہوں، حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں، اپنے تکبر کی وجہ سے نکلا تھا، اپنی میں کی وجہ سے، کہ میں بڑا ہوں، میں ہوں، ہے اپنی میں کی وجہ سے نکلا، تو آدم سے دشمنی بن گئی۔ اب اس نے کہا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، ہاں میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، پر جو میرے بندے تیری نہیں مانیں گے، اور جو تیری مان بھی لیں نا، تو جب پلٹیں گے میری طرف آئیں گے، میں انہیں تب معاف کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ جان ہنسلی میں پھنس جائے۔ یعنی جان جب حلق میں پھنسے نا، اور بندہ گوتے کھانے لگے اور مرنے کے قریب ہو جائے، اس کسی کو ڈاکٹر کو بھی نہیں سمجھ آ رہی اور حکیم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور دم کرنے والے کا دم بھی نہیں چل رہا، تو ایسی صورت میں پھر بندے کو اگلے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اب کی ہوئی توبہ اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ ہاں اس سے پہلے جتنے بھی گناہ زمین آسمان بھر کے لے آؤ، اللہ غفور رحیم پاؤ گے، اللہ سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات، وہ تمہیں اپنی جنت میں داخل کرے گا، اپنے باغات میں جانے دے گا، ایسے باغات تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ کس کا جی نہیں چاہتا میرا گھر نہر کے کنارے پہ ہو، ہے کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ گھر دے گا۔ یعنی جو مجاہد لوگ ہیں، جب وہ جہاد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں نا،
تو جب تم اللہ کی خاطر یہ گھر چھوڑو گے تو اللہ تمہیں اچھا گھر دے گا، ایسا گھر، یہ گھر اگر تم جہاد کے لیے نہ بھی جاؤ پھر بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو جہاد کو نہیں جاتے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے چھوڑو گے تو اللہ بدلے میں وہ گھر دے گا، مساکین طیبۃ، پاکیزہ گھر، فی جنات عدن۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا شاندار اللہ نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اتنے ہی بیزی ہو گئے، اتنے الجھ گئے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن پڑھنا لوگوں اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ میری تیری کیا اوقات ہے؟ کوئی بندہ سیدھے منہ سے ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی تھوڑا پڑھا لکھا ہو، کوئی تھوڑا مقام مرتبے والا ہو تو وہ 7 زمین اور 7 آسمان کا مالک، ہم قرآن پڑھے تو ہماری اس سے بات ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذالک الفوز العظیم۔ لوگوں یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میں کامیاب ہوں؟ ہمیں ہر کوئی ناکامی سے ڈرتا ہے، کامیابی ہر ایک کو چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑا اچھا گھر بنا لینے والا کیا خوش رہتا ہے، یا اسے کوئی غم نہیں پہنچتا، یا وہ وہاں سے نکالا نہیں جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی دولتوں والے، بڑے خوبصورت گھروں والے، بڑی اولاد والے، مقام و مرتبے والے، سب کچھ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کیا ملتا ہے انہیں؟ تو کیوں نہ ہم وہ کامیابی لیں جہاں پہ ہمیں گھر ملے، باغات ملیں، ہاں، برلب نہر گھر ملے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ آخرت میں دے گا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیزیں بھی ملیں گی جنہیں تم محبت کرتے ہو۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی عزت، دنیا کی شان و شوکت، دنیا میں ناموری، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ بھی دوں گا تمہیں جب تم میرے بن جاؤ گے نا۔ آخرت تو ضرور دوں گا پر دنیا سے بھی محروم نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ ماننے والوں کو تو سب کچھ دے اور ماننے والوں کو نہ دے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ نہیں۔ فرمایا حیات طیبہ تو ان کے لیے ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری وہ چیز بھی تمہیں ملے گی جو تم محبت کرتے ہو، یعنی نصر من اللہ وفتح قریب۔ تمہیں پسند ہے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ دنیاوی نعمتوں کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دلائی ہے۔ دنیا میں فتح اور کامرانی بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ مومن کا اصل مقصد نہیں ہے، ہے نا۔ مومن کا مقصد کشور کشائی اور فتوحات حاصل کرنا اور ملک حاصل کرنا نہیں ہے۔ مومن کیوں لڑتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور مجھے جنت مل جائے؟ لیکن اللہ ساتھ ساتھ ملک بھی دیتا ہے، فتوحات بھی دیتا ہے، اس غلبہ بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے حاصل ہونے کے باوجود اس کا ذکر بعد میں فرمایا، اور آخرت میں حاصل ہونے والی نعمتوں کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنی نصرت اور فتح قریب کا یہ وعدہ پورا فرمایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکہ فتح ہو گیا، پھر پورا جزیرہ عرب مشرکین سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد اتنی تھوڑی سی مدت میں اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانے لگا، جس کی تاریخ نہیں ملتی، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ مسلمان کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کے مالک بن گئے، اور انہوں نے ایسا عمدہ طریقے سے کاروبار سلطنت چلایا جس کی خوبی دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔ دشمن بھی چاہتے تھے کہ ہمارے ملک پہ مسلمان حکمران حکومت کرے، کیونکہ ان کی حکومت میں بڑا سکون ہے، بڑا امن ہے، بڑا عدل ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان اطہر سے انہیں یہ بتا دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ لوگوں اللہ تمہیں بلا رہا ہے، آؤ میرے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ کے مددگار بننے کا کیا مطلب؟
کہ اس کے اللہ کی طرف دعوت میں میرے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی طرف جاتے ہوئے میرے مددگار کون ہیں؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے متعلق فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ ایسے اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسا عیسیٰ ابن مریم کے مددگار بنے تھے حواری۔ جب انہوں نے کہا تھا نا من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی دعوت دینے میں جب میں لوگوں کو بلاؤں تو میری کون مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے عیسیٰ نبی کے مخلص ساتھیوں کا نمونہ پیش کر کے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت من انصاری الی اللہ پر لبیک کہیں اور ہر تکلیف پر صبر کرتے ہوئے جان مال کی قربانی کے ذریعے سے ان کا ساتھ دیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے قتال کا مرحلہ پیش نہیں آیا۔ اس وقت کے یہود نے انہیں پہچان لینے کے باوجود اتنا ستایا، تنگ کیا کہ ان کے لیے دعوت دینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے میں اور اس کے راستے پر چلنے میں میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کے دو گروہ بن گئے، ایک وہ جو ان پر ایمان لے آئے اور ان کے فرمان یعنی من انصاری الی اللہ پر انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے رسول ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے عیسیٰ نبی کو جھوٹا کہا، ان کی ماں پر تہمتیں لگائیں، حکومت وقت سے مل کر انہیں گرفتار کروایا اور اپنے گمان کے مطابق انہیں سولی پر چڑھا کر دم لیا، حالانکہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پہ ساری کوشش کی کہ عیسیٰ نبی کو سولی پہ چڑھا دو، یہ جو باتیں کرتے ہیں ہم وہ نہیں سن سکتے۔ تو تب انہوں نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت عیسیٰ نبی پر ایمان لائی، وکفرت طائفۃ، ایک جماعت نے کفر کیا، فأیدنا الذین آمنوا، ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، تو وہ غالب ہو گئے۔ یعنی عیسیٰ کی دعوت پر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے یہودی تھے، ایمان لانے والے عیسائی تھے۔ ایمان لانے والے تھوڑے تھے اور کفر کرنے والے زیادہ تھے۔ ان یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے سے روکنے کی ہر کوشش کی اور مسیح اور ان کے ساتھیوں پر بدترین ظلم کیے، مگر نہ عیسیٰ نے اللہ کی طرف دعوت کو چھوڑا اور نہ ہی ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ دینے سے کوئی کوتاہی کی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اس وقت بھی ان لوگوں کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ بدستور یعنی ڈٹے رہے اپنی بات پہ اور اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار کے ساتھ قتال کی توفیق عطا فرمائی۔ جب وہ تھوڑی تعداد کے باوجود میدان میں ڈٹ گئے تو اللہ نے انہیں قوت بخشی اور ان کی مدد فرمائی۔ اور وہ اپنے دشمن پر غالب آ گئے۔ ان کے دشمن یہودی مغلوب ہو گئے، وہ شکست کھا گئے، جو آج تک مغلوب چلے آ رہے ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یعنی ان کا نام لینے والے شرک میں مبتلا ہو گئے اور انہیں رب تعالیٰ یا رب کا بیٹا کہنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والی تھی ان پر غالب کر دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے اور سہ رہے تھے۔ ان میں ان کے لیے بشارت ہے کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے انصار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہارے دشمنوں پر غالب کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار پر غلبہ عطا فرما دیا۔
اس فرق کے ساتھ کہ مسیح اپنے ساتھیوں کا غلبہ دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے گئے زندہ، جبکہ ہمارے نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نظارہ آنکھوں سے دکھایا جس کا ذکر سورۃ نصر میں بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد والفتح اور فتح آ گئی، ورأیت الناس، آپ نے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں آ رہے ہیں۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا تو لیا گیا لیکن وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور خود اس فتح اور غلبے میں شریک ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھی مسلمانوں کو اور ان کے دشمنوں پر اور دجال پر عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہ سب بے اولادوں کو نیک پاک اولاد دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں اللہ دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم کرم فرما، اپنے نیک مومن بندوں میں شامل فرما، اللہ قبول فرما اپنی بارگاہ کے اندر جو بھی بیان کیا، اللہ قبول فرما۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔